أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا صدق اللہ العظیم. سورہ مریم آیت نمبر 83 اور 84 آپ کے سامنے تلاوت کی. دن کا ترجمہ کچھ اس طرح: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے آپ بےتاب نہ ہوں. ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن آنے والا ہے جب ہم متقی انسانوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں. اس روز لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہیں ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے. سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. یہ ایسی بڑی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین پھٹ پڑے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین و آسمان کے اندر ہر چیز جو ہے اس کے حضور بندوں کی طرح پیش ہونے والے ہیں. اللہ نے ان تمام کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز کلہم آتہ یوم القیامت فردا، فردن فردن اس کے حضور حاضر ہوں گے، اور اللہ ان کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ان کی زندگی کا حساب لے گا کہ یہ کیسے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش کرتے رہے، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے رہے، اوروں کی اطاعت کرتے رہے، اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے رہے، اوروں کے نظر و نیاز مانتے رہے. کیسے یہ اللہ کی اولاد جو ہے وہ بناتے رہے. اللہ ان سے فردن فردن اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس کا سوال کرے گا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور انہیں جہنم کی آگ میں جھونک جانے کا آرڈر دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، تقویٰ کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.